یہ کتنا عجیب اور خوفناک منظر ہوگا کہ آپ کسی جھیل میں تیر رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی انسانی ڈھانچہ آئے اور آپ سے لپٹ جائے۔ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ انڈیا میں سلسلہ کوہ ہمالیہ میں ایک ایسی جھیل واقع ہے جس پر نہ جانے کب سے انسانی ڈھانچوں کی حکمرانی ہے۔ وہاں ہر طرف یہ ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض ڈھانچے تو جھیل کی تہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ کن لوگوں کے ڈھانچے ہیں؟ یہ یہاں کہاں سے آئے؟ انہیں کس نے ہلاک کیا؟ یہ سب ایسے سوال ہیں جن کے جواب سائنسدانوں اور تاریخی ماہرین کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی آج تک نہیں مل سکے۔ مردوں یا انسانی ڈھانچوں والی یہ جھیل روپ کنڈ کہلاتی ہے، جسے مقامی لوگ پر اسرار جھیل کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ جھیل بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ایک بلند پہاڑی مقام پر واقع ہے۔ یہ خوفناک جھیل اصل میں ایک گلیشیئر میں سے نکلی ہے۔ جھیل روپ کنڈ اپنے اندر اور باہر کناروں پر پائے جانے والے بے شمار انسانی ڈھانچوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہلے کبھی لوگ رہتے ہوں، یا یہاں کوئی پہاڑی گاؤں یا قصبہ واقع ہو، مگر اب یہ جگہ بھوتوں کی بستی لگتی ہے جہاں صرف ڈھانچوں کی حکومت ہے۔ جھیل روپ کنڈ کوہ ہمالیہ میں لگ بھگ 16,499 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل کو ہر طرف سے بلند و بالا چٹانوں سے نکلنے والے گلیشیئرز نے گھیر رکھا ہے، جو ہر طرف بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان کا پانی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف سفید چادریں اڑ رہی ہوں۔ اگر ہم جھیل کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں ہر طرف برف پوش چوٹیاں دکھائی دیں گی۔ یہ اتنا حسین منظر ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ متعدد خطرات کے باوجود یہاں آتے ہیں اور اس جھیل اور اس پر قابض ڈھانچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جھیل بمشکل 2 میٹر گہری ہوگی، لیکن یہ جھیل دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اپنے پاس اور اپنے تہ میں پائے جانے والے بے شمار انسانی ڈھانچوں کی وجہ سے ایک ایسا سوال بنی ہوئی ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ خاص طور سے موسم گرما میں جب برف پگھلتی ہے تو جھیل کے اندر اور باہر موجود یہ تمام انسانی ڈھانچے آسانی سے دکھائی دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ آسمان سے نظر نہیں آتے۔ دھند، کہر اور فوگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہیں۔ اس جھیل اور اس کے ڈھانچوں کے حوالے سے متعدد نظریات اور آراء ہیں، جن میں سے بعض نظریات خالصتاً روحانی یا مذہبی ہیں، اور بعض نظریات سیدھے سادے سائنسی نظریات ہیں۔ ان دونوں قسم کے نظریات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ انسانی ڈھانچے یہاں کہاں سے آئے اور اب تک گھس پٹ کیوں نہیں گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈھانچے 9ویں صدی عیسوی کے زمانے کے ہیں۔ انہی ڈھانچوں کی وجہ سے اس جھیل کو بعض لوگ انسانی ڈھانچوں والی جھیل بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ڈھانچے ان ظالموں کے ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کو ناراض کیا تو اس حال کو پہنچ گئے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ ان مظلوموں کے باقیات ہیں جنہیں ظالموں اور جابروں نے بے قصور مارا اور پھر انہیں دنیا سے چھپانے کے لیے یہاں پھینک دیا، مگر قدرت نے ان کو اب تک سلامت رکھ کر ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ظلم کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یہ انسانی ڈھانچے تو نامعلوم وقت سے یہاں موجود ہیں، جس کے بارے میں سینہ بسینہ کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن انہیں دوبارہ 1942 میں یہاں کے نندا دیوی گیم ریزرو کے ایک رینجر ایچ کے مادھول نے اتفاقاً دریافت کیا تھا۔ جب اس کی نظر ان ڈھانچوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک انوکھا اور ناقابل یقین منظر تھا۔ بعض ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ انسانی ڈھانچے جو اب صرف ہڈیوں کی صورت میں ہیں، 19ویں صدی کے اواخر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ڈھانچے جھیل کے اتھلے اور صاف پانی میں ایک ماہ کے لیے بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب برف پگھلتی ہے۔ جب نیشنل جیوگرافک میگزین کی ایک ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا اور ان ڈھانچوں کا بغور مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، جیسے لکڑی کے ہتھیار اور اوزار، اور لوہے کے بھالے، چمڑے کی چپلیں اور جوتے، اور دھاتی حلقے وغیرہ۔ گویا یہ ایک پورا لشکر تھا جس کے ساتھ سبھی ہتھیار تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم کے سبھی ارکان یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان میں سے بعض ڈھانچوں پر تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہوا تھا۔ گویا یہ گوشت سارا کا سارا ختم نہیں ہوا تھا۔ موسم کی سختیوں نے انہیں ختم تو کر دیا تھا، مگر مکمل طور پر نہیں۔ یہ ڈھانچے اپنے برائے نام گوشت اور ہڈیوں کی وجہ سے یہ کہانی سنا رہے تھے کہ کبھی وہ بھی زندہ تھے، اسی دنیا میں رہتے بستے تھے، مگر اب وہ اس شکل میں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔
ایک ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تمام انسانی ڈھانچے چینی نسل کے ہیں اور انہیں کسی چینی بادشاہ نے قتل کرایا تھا، مگر بعد میں ہونے والی ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ سب انڈین ہیں، یعنی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد میں ایک اور تحقیق نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ انسانی ڈھانچے 9ویں صدی کے قریب کے ہیں، جب یہ سب لوگ اجتماعی موت کا شکار ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بہت بھیانک حادثہ بھی۔ ان لوگوں کی بالکل صحیح تعداد کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یہاں پائے جانے والے ڈھانچوں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ڈھانچے بھی ختم ہو گئے ہوں۔ ان ڈھانچوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کا تجزیہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسیلیٹر یونٹ میں کیا گیا، جس کے بعد ماہرین نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بتایا کہ ان ڈھانچوں کا زمانہ 850 عیسوی ہے۔